الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وقال اللہ تعالی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیک بیویاں ہیں مرد کے تابع ہیں، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی مدد سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک دوسری جگہ پر جو ہے مزید آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اپنے معاملے اچھے رکھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے انکار کرے یا اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے جس نے مجھ فقیر کو پھر دوبارہ ایک مرتبہ بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ان سامعین کا اور سننے والوں کا بھی یہ فقیر شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے اس فقیر کی توجہ کو دوبارہ اس طرف متوجہ کیا اور پھر ایک مرتبہ جو ہے بیان کرنے کا ایک موضوع عطا فرمایا اور اس پر حکم صادر فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ فقیر پہلے بھی اپنے پچھلے بیان کے اندر یعنی عرض کر چکا ہے کہ یہ بات واضح رہے کہ جس طرح شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہیں، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور رضا جوئی میں لگی رہے، اسی طرح شوہر لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ اسی طرح شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق ہیں، شریعت اسلامیہ نے عائد کیے ہیں۔ اس کے کھانے پینے، کپڑے اور اس کی ضروریات زندگی کا سامان اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھے، اور اس کی جانب سے جو کچھ نواقص اور خلاف مزاج بات اگر سامنے آ جائے تو اس پہ صبر کرے، برداشت کرے۔ مرد ہونے کے ناطے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یعنی کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو رتبہ عطا فرما دیا ہے، بلکہ اس پر وہ شکر ادا کرے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس فضیلت کا وہ اچھا استعمال کرے، اپنے حاکم ہونے کا جو اللہ نے اس کا درجہ اور رتبہ اس کا جو بلند فرمایا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرے اللہ پاک کا، اور جو ہے نا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے نہایت شفقت اور اس انداز میں رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک رکھنے والا ہو۔ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو کوئی مرد اپنی عورت کی بد زبانی اور بد خلقی پر صبر کرے
اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے باقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جہاں مردوں کے لیے یہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو فضیلت بیان فرمائی کہ یعنی اگر تم عورت کی طرف سے کوئی اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس پہ تم صبر کرتے ہو تو تمہیں اجر کے لیے خوشخبری بھی ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہیں سنائی گئی ہے۔ لیکن اس طرح یہ بات بھی ہماری مائیں اور بہنیں اپنے ذہن میں یاد رکھیں، اور شوہر حضرات سے بھی جو ہے جو مرد حضرات ہیں میری ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بقدر اجر عظیم دینے کا یعنی حدیث سے ثابت ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی، عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تو رب ہے نا، وہ مردوں کے بھی رب ہیں، وہ تمام کائنات کے رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں، وہ ہمارے معبود برحق ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، اور یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اور جو عورت اپنے شوہر کی زیادتیوں پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کے صبر کے باقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے یعنی میرا مقصد یہ کہ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے اہم چیز تو یہ کہ ہم نے ہر چیز کے اندر اللہ اور اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنے سامنے رکھنا ہے۔ تو چنانچہ اس سے ایک بات تو یہ ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات مبارکہ جو گزاری، 63 برس آپ کی عمر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ نے جو گزاری ہے، تو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال سے نہایتی نرمی اور لطف و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے پوری طرح کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب نے مختلف واقعات اور مختلف اس طرح کی باتیں ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر چند جگہوں پر اس طرح کے معاملات پیش کیے گئے ہیں، تو اس سے ہم نے یہ نہیں کہ ان بات کو مرد حضرات جو ہیں وہ پکڑ کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب جا کے جو نہ خواہیں کوئی نہ کوئی بات کے اوپر زبردستی کسی بھی وجہ سے جو ہے نا اپنی بیوی کو لان تان اور اس سے لڑنے جھگڑنے بیٹھ جائیں، اور جو ہے نا یعنی پھر کوٹ کرنے بیٹھ جائیں ان باتوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آج کل موجودہ دور کے اندر جو ہے تو سب سے زیادہ جو بات ہے وہ یہی ہمارے لیے ایک وہ بات بنی ہوئی ہے کہ ہم جو نا ہمارے اندر دین سے بہت زیادہ دوری ہے، ہم لوگ دین میں ہمارے سے بہت زیادہ دوری کے معاملات ہیں، اور ہم اس دین کی دوری کی وجہ سے کیونکہ جو عورت کا جائز حقوق ہوتا ہے وہ ہم اس کو دیتے نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ بس ہم اپنی باتوں کو اس کے اوپر کسی بھی طرح اس کے اوپر جو ہے نا نافذ کر دیں، اپنی بات منوانے کی کوشش کریں۔ ہماری پھوپھائی ختم نہیں ہوتی ہے، بظاہری طور پر تو ہم جو ہے نا مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بہت دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے بیوی کا، گھر کے معاملات آ جاتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصل میں بار بار یہ فقیر آپ لوگوں سے صرف ایک ہی التماس کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن پاک پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیے، اور اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو یہ پتہ تو لگے کہ آپ کے کیا حق بیوی پر ہیں اور بیوی کے کیا حق آپ پر ہیں۔ بس آپ نے کچھ پڑھا نہیں، دنیاوی تعلیمیں اور ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس چودراہٹ اپنی چلا رہے ہیں کہ ہل کر پانی بھی نہیں پیتے، اور بس سمجھا ہوا ہے کہ بھائی جہاں تم نے اور بہت ساری چیزیں اور خامیاں اگر عورت میں تمہیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی مختلف مقامات پر ان چیزوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بڑے تنبیہ فرمائی ہے، اور یعنی جس طرح کے بلا وجہ یعنی بیوی کو مارنا یا گالیاں دینا، زیادتی کرنا، اور کمزوروں پر سختی کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون،
کہ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ دیکھیں کس قدر یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو وہ دلا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پھر پکڑ سے ڈرو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ شورى آیت نمبر 227 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون، کہ اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ یعنی جو ظلم کرتے تھے اب وہ کیسی جگہ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اب تو یعنی ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین اکرام نے اور سے ہمارے اکابرین اکرام سے اور ہمارے علماء حق سے اور مشائخ اکرام سے جو گزر گئے ہیں اور جو ابھی موجود ہیں، وہ بھی اللہ پاک ان سے دین کے سلسلے کے اندر اس طرح سے کام لے رہے ہیں کہ اب ایک عام آدمی کے لیے بھی دین کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بشرطے کہ ہم لغویات سے بچیں، فالتو باتوں سے بچیں، ہم اس کے لیے تک و دو تو کریں، کوشش تو کریں۔ لیکن ہمارے پاس تو صرف دنیا بنانے کا ٹائم ہے، دنیا دنیا، بس گاڑی بنگلے، اور ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی اور کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بالکل نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل جیسے ایک اکڑ ہے، ایک پھوپھا ہے خواہ خواہی کی، اور اکڑ بیٹھے میں بالکل کہ نہ اپنا بڑے چھوٹے کا تمیز، نہ کسی، بس ایک کسی کو کسی چیز کے اوپر جو ہے تکبر ہے، غرور ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو وہ دوسروں کو بالکل حقیر سمجھ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو فانی چیزیں ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کی بزرگی اور عزت والے رب کی عزت باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی طرح سے ایک اور جگہ پر جو ہے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کو باہم ظلم کرنا بھی، تم لوگوں کا باہم ظلم کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہی اللہ پاک نے یعنی اپنی مخلوق سے یعنی اس سے محبت اور شفقت اور رحمت کا معاملہ بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے جس میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس چیز کو اپنی طرف رجوع کیا۔ اے میرے بندوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کی کیا ہی شان ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز کے اندر یعنی اللہ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہیں، اللہ تعالیٰ قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ منان ہیں، اللہ تعالیٰ حنان ہیں، وہ اور اللہ تعالیٰ کن فیکون کا امر کرتے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کا تو یہ معاملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اگر وہ ہمیں اسی وقت سزا دے دیں تو وہ تب بھی حق پر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، شان رحیمی، شان کریمی کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بندہ یا میری بندی کس وقت لوٹ کر آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ اس یعنی حدیث مبارکہ سے جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر روانہ کرتے وقت ان سے فرمایا تھا کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے
اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں، یعنی بلا تاخیر قدر بارگاہ رب العزت میں پہنچ کر مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ یعنی اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے کہ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مرد بنا دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسے سے نواز دیا، یا اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں، تو تم اس کی وجہ سے یا تم خوبصورتی کی لحاظ سے یا کسی اور بھی وجہ سے حسب نسب منصب ان کی وجہ سے اگر تم کسی پھوں پھاں کے اندر ہو تو بھول جاؤ، کیونکہ میں پہلے بھی یہ فقیر آپ لوگ کے سامنے عرض کر چکا ہے کہ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، قربان جائیں ہم کہ اللہ پاک نے کس قدر پیارا دین ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین جیسا مذہب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا اسلام، ایسا مذہب آپ کو ہرگز نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا۔ جتنا تحفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی مذہب کے اندر، اسلام کے اندر جتنا تحفظ خواتین کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں عطا فرمایا، اور کسی مذہب کے اندر ان کو ہرگز ایسا تحفظ نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آپ یہ بات کا اچھی طرح مشاہدہ بھی کر لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی قدرت کا ہر جگہ پہ مظاہرہ کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اپنے حکم سے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور حکم دیا، ان کے اندر سور پھونکی، نہ ان کے ماں ہیں نہ ان کے باپ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی کر کے دکھایا، اور اس کے ساتھ ایک امر اور بھی کر دکھایا۔ وہ کیا کر کے دکھایا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معجزہ بھی دکھایا کہ ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ صرف کوئی کہانی اور قصے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے اور دکھاتا رہتا ہے، اور ہمیشہ دکھاتا رہے گا، کیونکہ اللہ ہی جو ہے سب کچھ ہے۔ اس پوری دنیا پہ، ہمارے پورے جسم پہ، رونگٹے پر، ہر جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، یہ ہمارا سب سے بڑی بھول ہے، اور شیطان کی طرف سے جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو آپ یقین کر لیجئے کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہی شخص جو نا تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملوں کو صحیح سے ادا کرے گا۔ یہ فقیر پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ میرے بھائی اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اس ڈرنے کی وجہ سے تم میں کیا تبدیلی آئے گی تم خود محسوس کر لو گے، اور جب تم دین سے دوری اختیار کرو گے، اللہ سے بغاوت کرو گے، جو آج موجودہ دور میں سرکشی ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ اس کی ذمہ دار ہم صرف خواتین کو کہہ دیں، نہیں بھائی، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، اس کے اندر برابری کے ساتھ مرد بھی شامل ہیں، کہ بھائی آپ بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو تم خود تو نماز پڑھتے نہیں ہو، گھر میں تم نے آنا ہے اور آنے کے بعد اپنی چودراہٹ دکھانی ہے کہ میں آ گیا، کما کر نوکری کر کے آ گیا، بس بہت بڑا احسان کر دیا میں نے تمہارے باپ پر، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آج کل شوہروں کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ اس فقیر کے پاس فون آتے ہیں اکثر لوگوں کے، تو بہت رنج ہوتا ہے کہ یہ عمل وہ لوگ نہیں کر رہے جو کوئی یعنی نان میٹرک ہیں یا ایک یا دو جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں،
بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے گھروں کی جو میری بہنیں اور مائیں ہیں اس فقیر کو فون کرتی ہیں تو میں بتا نہیں سکتا کہ میری برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے اندر فضیلت دی ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو. اور جہاں تم ایک پہلو اگر دیکھ رہے ہو، میری تمام مردوں سے یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ ایک پہلو اگر دیکھ رہے ہیں، عورت کے اندر اگر ایک خامی کو تلاش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اکثر یہ لوگ بھی لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نامعقول ہے اور ناقص العقل ہے. جبکہ میرے محترم بزرگوں یہ بات یاد رکھیے کہ nobody is born with inferior mental faculties، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمتر ذہنی صلاحیت کے ساتھ نہیں پیدا کیا ہے. اس لیے ایسے جملے استعمال کرنے سے پرہیز کیجیے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کیسی کیسی عظیم اور ذہین خواتین ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود ہیں اور ماضی میں بھی ایسی عظیم اور ذہین خواتین گزر چکی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے. ایسے بہتان اور ایسی تہمت لگانے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. ذرا سی یہی بات اپنی ماں کے بارے میں سوچ کر دیکھ لو. ماں بھی تو ایک عورت ہے نا. کسی کو کہتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آ رہی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، کہ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کو بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے لیے بڑے عذاب کی جو ہے ایک وعید موجود ہے. تو اللہ کے واسطے میں لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی اللہ سے ڈرو. یعنی علماء حق کی یا علماء کی بات سننے کے بعد یہ نہیں کہ ان کی اپنی مرضی سے مطلب نکال لو، کہ اپنی مرضی سے بس مطلب نکال لیا. کہ وہی جیسے اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں، ایک صاحب نے بڑا عجیب سوال کیا کہ بھائی میں نے مولانا صاحب سے سنا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نماز مت پڑھو. ارے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ بھائی قرآن کو ایک جگہ پر تو مت وہ رکھو نا کہ مولانا سے سن لیا. تم نے ہو سکتا ہے تم گزر رہے ہو تو مولانا کی تم نے صرف اتنی بات سنی ہو کہ نماز مت پڑھو، لیکن اس کی آگے کی بات سننے کے لیے تھوڑا سا اس مولانے پہ کم سے کم احسان کر دیتے کہ اس کی بات تو پوری سن لیتے کہ وہ آگے بھی کیا کہہ رہا ہے. بس اتنی سی بات تم گزرتے ہوئے ہیں، منہ کے اندر پان ہے، منہ کے اندر ماوا ہے، منہ کے اندر گٹکا ہے، جا رہے ہیں جاتے ہوئے صرف اسپیکر سے اتنی آواز سن لی کہ نماز نہ پڑھو، اور آ کے بس نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ بھائی پوری بات تو سن لیا کرو، پوری بات کو سن لو، پھر اپنی طرف سے معنی مت ٹھوکو، اپنی طرف سے معنی مت نکالو. کہ بھائی قرآن پاک کی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى يعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو اللہ کے بندے پہلے تم نے مولوی پہ یا کسی دیندار شخص کے اوپر جس کو اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے، تم نے بغیر اپنی عقل کے اپنی سوچ کے تم نے اس پر تنقید کر دی. ڈرو بھائی اللہ پاک سے، اللہ سے ڈرو، قرآن کا مطالعہ کرو بار بار. یہ فقیر ایک ہی بات کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. قرآن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اعلانیہ چیلنج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلانیہ چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پس تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، بس تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو. تو چیلنج کر دیا. تا قیامت تک نہ کوئی ایسا شخص ہے، نہ تھا، نہ ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو رب کا حقیقی کلام ہے اس جیسی جرت کر سکے، اللہ پاک کے کلام کے مطابق کوئی ایک آیت بھی پیش کر سکے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کے موجودہ دور کے اندر بہت سارے یعنی میں جاہل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، بلکہ یعنی موضوع کے اندر اصل میں بات تھوڑی ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہے اس کے اندر نرمی کا پہلو بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں تو وہاں پر حقیقت بیان کر دینی چاہیے کہ سچ کیا ہے. تو میں یہاں پر یہ بیان کروں گا، بہت سارے جہلا کو فاحش کلامی میں مبتلا دیکھا ہے اس فقیر نے. ایسی گندی باتیں کہتے ہیں اور الزامات بیویوں پر لگاتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی وہ الزامات جو ہیں وہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے حق میں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں اور شدید نقصان کا خدشہ ہے ان لوگوں کو. تو اللہ سے ڈریں بھائی، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، علماء حق کا دامن پکڑنے کی کوشش کریں، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. چنانچہ ایک اور جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ کوئی اچھی بات کرنی ہو تو کرے، ورنہ بس خاموش رہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ آدمی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا مگر اس کے سامنے ایک فرشتہ تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے تاکہ جو بھی اس کے منہ سے کلمہ نکلے، چاہے وہ کلمہ خیر ہو یا کلمہ شر ہو، فوراً وہ فرشتہ تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ وہ فوراً لکھے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو پریشانیاں، مشکلات اور درپیش آ رہی ہیں اور جس طرح سے معاشرے کے اندر ذرا سی بات کے اوپر طلاق کے معاملات سننے کو ملتے ہیں اور اولاد جو ہیں ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں، ہر طرف شیطان نے اپنا جال پوری طرح سے بچھا کے رکھا ہوا ہے، پورا ہمارا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے کہ بس ان سے کس طرح سے میں غلطی کرواؤں اور ان کے لیے کس طرح سے میں راستہ کھولوں ان کے جہنم میں جانے کے لیے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوسرے آج کل ایک جو بہت عام چیز ہوتی جا رہی ہے، جو کامن ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ لوگ جو ایک دوسرے پہ لان تان کے معاملات بہت زیادہ کرنے لگ گئے. لان تان کے معاملات بہت زیادہ کرنے لگ گئے، چھوٹی سی باتیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ارے بھائی، قرآن پاک کی آیت اللہ پاک نے، اس فقیر نے پہلے بھی آپ لوگ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صبر کا حکم دیا، پھر کہا نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو کتنی بڑی ایک سپورٹ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو سنا دی کہ ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے واسطے قرآن پاک پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور علماء حق کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریے. اور ولی کامل جو اللہ کے موجود ہیں آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں، پریشانی کے دور کے اندر ٹائم نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ٹائم ہے یا نہیں ہے. جب
تمہارے پاس نعوذ باللہ من ذالک جب جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان سے نعوذ باللہ کہہ دینا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہہ دینا ان سے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا امر کر دیا، اپنا فیصلہ کر دیا کہ اے اسرائیل جا کے اس شخص کو لے کر آ جاؤ، تو پھر بس بھول جاؤ کہ پھر تمہاری ساری پھوما 1 منٹ کے اندر نکل جائے گی. کر لو اپنی چودراہٹ جتنی کرنی ہے دنیا کے اندر، جتنے ظلم و ستم کر سکتے ہو کرو. ظلم کی مختلف اقسام ہیں، کر رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے ظلم کر رہا ہے، لیکن در حقیقت ظلم تو ہو رہا ہے نا. اور اس ظلم کے بدلے کے اندر پھر یاد رکھو کہ کس بارگاہ کے اندر پیش ہونے والے ہو. آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، موت تو حقیقت ہے، ٹل نہیں سکتی. موت حقیقت ہے، ٹل نہیں سکتی. اسی لیے کیا خوب ایک یعنی درویش جو ہیں انہوں نے کہا کہ لمحے بھر کی خطا کی اور صدیوں میں سزا پائی. یعنی کیا خوب بات کہی ہے کہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو لمحے بھر میں کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی دیر کا ہی تو معاملہ ہے، 2 گالی دی، کتنی منٹ لگی 2 گالیاں دینے میں، لیکن اب اس کی سزا جو بھگتو گے پتہ لگ جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں یاد رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومنی و جنت الکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو میرے بھائی اللہ کے واسطے مسلمان والا کلچر اپناؤ، مسلمان بننے کی کوشش کرو. کافروں کو آرام اور آسائش میں دیکھ کر، ان کی گاڑیاں بنگلے اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ اس قدر کما رہے ہیں، ارے وہ کما رہے ہیں، ان سے پوچھو ان کو نیند آتی ہے جیسے دیندار آدمی کو 1 منٹ میں نیند آ جاتی ہے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے. اس کی اللہ پاک اس کی نماز کی، اس کی عشاء کی نماز کی برکت سے اس کی جو نا نیند کے اندر راحت پیدا فرما دیتے ہیں. وہ کروڑوں روپے کما تو رہے ہیں، ان سے پوچھو تو نیند تو آ رہی ہے، 4 ٹیبلٹ تو ہیلتھ کی کھا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے آئے دن چکر لگ رہے ہیں. کروڑوں لوگ اس فقیر نے ایسے اللہ پاک معاف فرمائے، یعنی ایسے کئی لوگوں سے اس فقیر کی ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ اپنی انہوں نے جائیدادیں بتائیں تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بھائی حضرت ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے یہی سوچا ہے کہ پتہ نہیں کتنے برس کی عمر ہوگی، 500 سال 400 سال 600 سال کتنی عمر ہوگی جو اتنا جمع کر کے رکھا ہوا ہے مال. اور میں نے پوچھا حضرت کیا؟ تو ایک چھوٹا سا ٹفن میں نے دیکھا، اس میں سے وہ سیلیڈ کھا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسی دولت سے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ کیا فائدہ ایسی کروڑوں کی جائیداد اور دولت اور بنگلے اور گاڑیوں کا کہ تم دوپہر کے کھانے کے اندر کھیرا کھا رہے ہو، گاجر کھا رہے ہو، پتے کھا رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تو ایک عذاب کی صورت ہے کہ لے تو پیسہ 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 دنیا کے اندر گھسا جا رہا تھا، دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا لے. اللہ کے میرے محترم بزرگوں دوستوں پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے مختلف طریقے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جب بعض مرتبہ کسی کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو اس کو دنیا کے اندر مبتلا کر دیتے، تمام آسائشوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، جاؤ خوب پیسے کی فراوانی ہوگی، کاروبار چل رہے ہوں گے. تو اس سے وہ شخص اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ تو محب ہوتا ہے دنیا داری کے اندر، دولت میں، گاڑی بنگلے میں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو ایک دم ان کی نظر میں کوئی وہ نہیں، اس میں اکڑ آ جاتی ہے، تکبر، یعنی تمام چیزیں اس پیسے سے. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی دنیا کی محبت اس میں بھر جاتی ہے کہ کیا پھوں پھاں، کیا چلنے کا انداز، روڈ پہ گاڑی چلا رہے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں. بالکل نہ بڑے کا ادب، نہ چھوٹے کا ادب، نہ کسی اپنے خاندان والوں کی عزت، نہ خاندان والوں سے اچھے طریقے سے، ایک اکڑ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرا مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ یہ فقیر پہلے بھی اصلاحی بیانات کر چکا ہے اور کرتا رہا ہے، اور آپ لوگ کی اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ یہ فقیر جو ہے پہلے بھی اصلاحی بیانات کر چکا ہے. اور اللہ پاک سے ایک مرتبہ پھر دعا فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس فقیر کے اصلاحی بیانات کو
محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اصلاحی بیانات کو اپنے فضل و کرم سے مجھ فقیر کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ پاک ان بیانات کو قبول فرما لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ فقیر ایک بات عرض کرنا چاہے گا، وہ یہ کہ جو ہے حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز کھاؤ تو زوجہ کو بھی کھلاؤ، اور جب تم کوئی لباس پہنو تو زوجہ کو بھی پہناؤ۔ اور یہاں پر ایک بات بہت اچھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کے چہرے پر تماچا نہ مارو، اور ان کو برا نہ کہو، اور ان کو گھروں میں چھوڑ کر تم خود کہیں اور نہ چلے جاؤ کہ وہ بیچاری رات بھر ڈرتی رہیں، جیسے کہ آج کل نعوذ باللہ من ذالک اکثر نوجوان جو ہیں جو 40 سے 50 کی طرف جا رہے ہیں، ان کے کچھ دماغ، اللہ ان کے دماغ کو ہدایت دے، ان کے دماغوں کو سیٹ کر دے کہ شادی کر کے بیٹھ گئے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن جو تم پھر اکڑ رہے ہو نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے مجھے افضل بنایا، میرا درجہ بلند ہے، تو اس درجے کی لاج بھی تو رکھو۔ اس درجے کی بلندی کے آخرت میں جو جواب دینا پڑے گا، اگر آخرت کے عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو تو پھر اکڑو۔ اپنی انگلی کو ذرا سا اس دنیا کی آگ میں جلا کر دیکھو، ذرا سا جلا کر دیکھو، چیخیں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے پھر محسوس کر لینا، تھوڑی دیر کے لیے محسوس کر لینا کہ جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے نا بڑھ کر بنایا ہو، تو پھر سوچو تیار ہو اس آگ کے اندر جلنے کے لیے؟ اگر تیار ہو تو پھر کرو اللہ کی نافرمانی، پھر توڑو حقوق کے معاملوں کو، پھر کرو اپنی منمانی، اپنی منچاہی زندگی گزارو۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ فقیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک، یہ فقیر اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، کل مسلمانوں کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے یہ فقیر تجھ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم کسی اور کے در پر نہیں جانا چاہتے۔ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تجھی کو سجتی ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ دین کے معاملات میں ہماری مدد فرما، ہر قدم پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری بیوی بچوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بیویوں کو یا بچوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کا حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ جو بھی حقوق و لباس کے معاملے ہمارے ذمہ ہیں، یا اللہ ان کو میں صحیح ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے حقوق بھی بہت ہیں، اللہ تو نے خود ہی فرمایا، یا اللہ تو اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن کتنے لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے جو جنت میں جاتے وقت جن کو روک دیا جائے گا ان کے ساتھ حقوق و لباس کے معاملے ہوں گے۔ اور یا اللہ
ہم سب کو معاف فرما، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے تمام معاملات کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہمارے ذمے قرض کے معاملات ہیں، حقوق العباد کے معاملات ہیں، ہماری ذات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو یا اللہ ہمیں مہلت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، اور ان کے دلوں میں بھی ڈال دے کہ یا اللہ وہ ہم کو معاف فرما لیں، وہ ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری رضا کے خاطر یہ فقیر ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یا اللہ تیری رضا کی خاطر ان کو معاف کرتا ہے کہ یا اللہ تو بھی انہیں معاف فرما، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جن انس میں سے کوئی بھی تیری مخلوق میں سے یہ فقیر اپنے تمام حقوق اگر میرے ان پر نکلتے ہیں تو میں تیری رضا کی خاطر ان کو معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ تو بھی میری لاج رکھ، اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرما۔ یا اللہ میں صحیح معنوں میں علماء حق کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے عبادات اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ پاک ہماری جھولیاں تو خالی، ہم تو بھکاری ہیں، بے شک یا اللہ تیرا کلام برحق ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ بے شک اے اللہ ہم فقیر ہیں، یا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، تو یا اللہ اپنے شان غفاری کے صدقے میں، شان ستاری کے صدقے میں یا اللہ ہم بھکاریوں کی جھولیوں کو بھر دے، ہماری توبہوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بھی بچیاں ہماری گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ جلد سے جلد ان کے لیے مناسب ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی بچیاں رخصت ہو کے اپنے گھروں میں جائیں تو یا اللہ ان کی سسرال والوں کو اور ان کے شوہروں کو یا اللہ خصوصی طور پر یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما کہ جو بچیاں رخصت ہو کے آتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ شفقت، نرمی اور محبت کے سلوک کرے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی معصیت اور گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ شیطان کے ہر جگہ چہلے پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کو اس نے یعنی برباد کر کے رکھ دیا۔ یا اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے، کاہلی، سستی، غفلت کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، ریاکاری، تکبر، حسد، غصہ، پیشاب کے قطروں سے، چغل خوری سے، تمام ظاہری، جسمانی، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرا بڑا کرم اور احسان ہوگا، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دے، ہم کو اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم کو اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیز و رشتہ داروں کو، کل مسلمانوں کو یا اللہ ہم پر رحم فرما، اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بے شک ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے یا اللہ، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی اس پر وسیع رحمت کے صدقے پوری امت کی مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائی ہو۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائی ہو۔ یا اللہ ہمارے حافظ صاحب مدد اللہ علی کے درجات عالیہ کو خوب خوب بلند فرما، عافیت کے ساتھ ان کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما، ان کی ہر دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما۔ یا اللہ وہ جو دین کی صحیح کر رہے ہیں یا اللہ
ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ تا دیر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں اپنے پیارے اور نیک بندوں کے ساتھ رکھا ہے، یا اللہ مرتے دم تک اپنے پیارے اور نیک لوگوں کی صحبت ہم سب کو عطا فرما، اور آخرت میں یا اللہ اپنے پیارے اور نیک بندوں کے ساتھ ہم سب کا حساب کتاب فرمائیو۔ یا اللہ ہم تجھے حساب کتاب دینے کے لائق ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حسن عمل ہے ہی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمالوں سے زیادہ تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ یا اللہ تو اپنی اس وسیع رحمت کے صدقے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بخشی دو۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بخشی دو۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بخشی دو۔ یا اللہ ہم تجھے حساب دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر تو کسی کا حساب لینے پر آ گیا تو اس کا تو کام ہی خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یا اللہ بس تو ہمیں اپنے حساب کتاب اس دن کے جس دن تیرے سامنے پیشی ہونے والی ہے، یا اللہ اپنی خصوصی فضل و کرم ہم سب پر فرمائیو۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیو۔ یا اللہ نزا کے وقت کی جو تکلیفات ہوتی ہیں ان سب پر خصوصی ہماری مدد فرمائیو۔ یا اللہ نزا کے وقت کی سختی اور تکلیفوں میں ہماری مدد فرمائیو، عافیت اور آسانی والا معاملہ فرمائیو، اور ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائیو۔ یا اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائیو۔ یا اللہ کل مسلمان بھائی جو میاں بیوی ہیں سب میاں بیوی میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برحق فرمایا ہے، ہمارے اکابری نے اور ہمارے جو مشائخ بزرگوں نے بالکل صحیح اپنی کتابوں میں یا اللہ لکھا ہے کہ شیطان کسی بھی عمل سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بدبخت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ اس کو ہمیں ایسا بنا دے، ہم میاں بیوی میں کل جہان میں جو مسلمان میاں بیوی ہیں سب میں ایسی محبت پیدا فرما کہ یہ ملعون مردود بدبخت شیطان یا اللہ ہر لمحے کڑے اور جلے، ہر لمحے کڑے اور جلے۔ یا اللہ یہ ہمیں تیری نافرمانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے، ہمیں نفس کی اماریت سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، ہم سب کو حاسدین کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اپنا بنا لے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جن میرے بھائیوں اور آپا جانوں نے اس فقیر سے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما اور ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں نفاذ فرما دے، پوری دنیا میں اپنے پسندیدہ دین کو نافذ فرما دے۔ یا اللہ جو مشرکین اور جو دین کے یعنی منکر ہیں اور جو لوگ دین کے خلاف یا اللہ سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ اگر تیری طرف سے ان کے نصیب کے اندر یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، ورنہ یا اللہ ان کے نام و نشان کو بھی دنیا سے مٹا دے، اپنے دین کو غالب فرما دے پوری دنیا میں۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ یا اللہ بے شک ہم تیرے حکموں کو توڑ رہے ہیں، تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم مبتلا ہیں، لیکن آج ہم تیرے سامنے یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے، اور ہم سب کو اپنا بنا لے۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔